جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بجٹ کا ذکر کیا، عوامی مسائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں، عوام خودکشیوں پہ کیوں مجبور ہیں، اور حکومت کی بات کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، وہ آپس کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپس کے مطالبات منواتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں، عوامی ایشوز کا اور عوام کی جو خواہشات ہیں، ان کی ضروریات ہیں، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ صدیق الفاروق صاحب بریک سے پہلے بھی انہوں نے دو باتیں کی، جی ڈسکس ایک تو جعلی ڈگریوں کی بات کی، ایک پنجاب کی بات کی۔ دیکھیے جعلی ڈگریوں کی وجہ سے جنہوں نے یہ کرپشن کی، جو بھی حالات تھے، کرپشن کر کے جعلی ڈگری لی، رشوت دی، لوگوں کو ساتھ شامل کیا، اپنی یونیورسٹیوں کو مزید ایکسپوز کیا پوری دنیا میں کہ یہ یونیورسٹیاں جعلی ڈگریاں دیتی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت یہ لوگ ڈس آنیسٹ ہو گئے کہ انہوں نے یہ جو ڈس آنیسٹ ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں موسٹلی جو زیادہ تعداد ہے وہ آپ کی ہم نے دیکھے نا، ہم نے انیشیٹو بھی لیا، چلیں اگر ہماری تعداد زیادہ ہے، ابھی باقی سامنے آ رہے ہیں نا، ہم نے انیشیٹو لیا، ہمارے قائد نے کہا کہ یہ فراڈ ہے جعلی ڈگری لینا، اور یہ ڈگری دینے والے استعفیٰ دے دیں، اور ہم نے آئندہ ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک انیشیٹو ہے، اور اسی لیے چودھری نثار علی خان نے یہ کہا ہے کہ اگر 25 سے 30% لوگ جو ہیں پارلیمنٹ کے ان کی جعلی ڈگریاں ہوں تو پھر تو مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے ہوں گے۔ یعنی اگر میں کہتا ہوں ابھی آپ کیا اتفاق نہیں کرتے کہ اگر 30% لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نکل جائیں تو مڈ ٹرم ہونے سے پہلے اگر ہم ذکر کرتے ہیں، نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی بابر اعوان صاحب کروڑوں روپے جا کے ہر بار میں تقسیم کر رہے ہیں اور عوام کا پیسہ ہے، ایک گھنٹے کا کرایہ اس کا 47,000 روپے ایک گھنٹے کا کرایہ، اور وہ پیسہ پاکستان کے عوام کی خون پسینے کی کمائی جو بجٹ میں آپ نے ڈالا اپنے خرچوں کے لیے وہاں سے استعمال ہو رہا ہے، اور غریبوں کی پھر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ تو آسما یہ باتیں میرے خیال میں ان کے ساتھ سارا عوام کو بھی ابھی پتا ہے کہ جب ایک کامیاب بجٹ پاس ہو گیا ہے، یہ تھرڈ ٹھیک ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے پہلے دن سے کہا کہ یہ ایک ریئلسٹک بجٹ ہے جو پاکستان کے ان حالات میں ہم نے حالات سامنے رکھے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے انہوں نے کہا کہ جی گورکھ دھندا ہے فگرز کا، اس کے لیے ہم نے کمیشن بنا دی، ٹھیک ہے، وی آر کلیئر اباؤٹ ایوری تھنگ۔ جب کچھ نہیں بچا تو پھر بابر اعوان کو گردن سے پکڑ لیا اور پکڑا کہ جی یہ جو ہے ابھی خدا نخواستہ عدلیہ کے خلاف یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ جب میاں صاحب کو عدلیہ بحال کرتی ہے اور سعودی عرب ان کی ڈیل ہو جاتی ہے مشرف کے ساتھ اور ان کے اوپر طیارہ افغاں کی کوئی شک نہیں لگتی، تب تو عدلیہ بڑی اچھی ہے۔ جب عدلیہ کچھ اور کرتی ہے تو پھر عوام آپ ثابت کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو ڈی سیٹ کیا، ہم نے تسلیم کیا۔ عدلیہ نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے سی سی پی او لگایا ہے لاہور میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اس کا فیصلہ مانا، تو ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اگر آئیں اور فیصلے آئیں تو ہم دل و جان سے۔ لیکن جو بات یہاں میری بہن آسمہ نے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر نے کہی ہے کہ عدلیہ نواز شریف کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے، یہ عدلیہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ عدلیہ کے خلاف سازش نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف کے تقاضوں کو جو نہ ماننا نہیں ہے؟ یہ عدلیہ کو میلائن کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف مقدمہ بننا چاہیے، بالکل چلیں آزاد عدلیہ ہو سکتا ہے، نوٹس لے لیں، پروگرام دیکھ لیں۔ آپ ایک غلط اس کو میں ایک منٹ میں اس کو ایک بتاؤں، یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اور ہم نے جتنا ہم لوگ جو ہے عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، یہ احترام آپ نے کیا نا کہ عدلیہ گود میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم کرتے ہیں اور ہم بالکل ہر ایک چیز مانتے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب آپ سے جب اور کچھ نہیں بنتا تو آپ کبھی میں کہتا ہوں کہ میں ماں باپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، ساتھ خدا نخواستہ میں ماں باپ کو گالیاں بھی دوں، یہ کیا احترام ہے؟ ایشو صرف مڈ ٹرم الیکشن ہے، کا ایشو صرف مڈ ٹرم ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں وہ جمہوریت کو بچائیں گے۔ جمال لغاری صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مڈ ٹرم ہونے جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ بجٹ تو پاس ہو گیا، کچھ جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، آپ کی جماعت کی بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، عدلیہ کے خلاف کوئی نئی سازش ہونے جا رہی ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اگر ہماری جماعت نے کسی قسم کی کوئی خفیہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ ریکنسیلیشن کے نام کے اوپر یا اس لبادے کے اندر اگر ڈیل کی ہے تو میں اپنی جماعت کے اس فیصلے پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں بالکل صاف ہوں، میں بالکل صاف ہوں بہن، میں نے جو بات کی میں اندر سے بات کرتا ہوں، میرے میں دو روک نہیں ہے مختلف سیاسی لبادے اوڑھنے والوں کی طرح، نمبر ایک۔ دوسری بات ہے مڈ ٹرم الیکشن ہوگا، حالات اس طرف جائیں گے نہیں جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ لوگ مڈ ٹرم الیکشن میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جمہوریت کی جو ریل ہے وہ پٹری سے نیچے نہ اترے، یہ لوگ اپنی باری کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی جماعتیں ڈیلوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ اس سے بہت پہلے
جو یہ سول وار اور جو سول انقلاب کے نکارے اس وقت بج رہے ہیں، جب وہی حال ہوگا جو کرغزستان میں ہوا تھا، اس وقت 18ویں ترمیم آڑے میں نہیں آئے گی. اس وقت یہ فوجی جرنیل اور فوجی پلٹونیں اور فوجی کپتان اور فوجی میجر آ کے نہ ان کو بچائیں گے نہ لوگوں کو روکیں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام خود آئیں گے اپنا حق چھیننے کے لیے، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. جس وقت آپ کی عدلیہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو 54 بندوں کی وہ جو سینیورٹیز کی جو لسٹ تھی اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں اور یہ لوگ اس کے اوپر جنبش بھی نہیں کرتے. جب عدلیہ فیصلہ کرتی ہے کہ LNG کا جو وہ سکیم تھا اس کو آپ ریویو کریں اور آپ ریویو اس طرح کا کرتے ہیں کہ واپس اسی فرم کو وہ دے دیتے ہیں، اور آپ کو ملز کے حوالے سے بھی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں 22 ارب کو انہوں نے کہا کہ کھانے نہیں دیں گے، کھانے نہیں دیں گے 22 ارب. ایک سیکنڈ سر، اور پھر کہتی ہے 16 دسمبر کو کہ NRO کے اس کیس کے سلسلے میں امپلیمنٹیشن خط لکھو. تو مطلب ہے جب حالات اس طرف جائیں گے اور عوام خودکشیوں اور بچے بیچنے پہ مجبور ہو جائے گی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام جب تک ثابت ہو گئی نا کہ یہ لوگ عدلیہ کو بلائنڈ بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ ڈسٹیبلائز بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ عضو معطل بن جائے اور ہم جو چاہیں جناب علی دم ادم مسکل اندر کرتے ہیں. یہ جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، ہم جمہوریت بچائیں، نظام بچائیں، سسٹم کو بچائیں، تو لگتا تو پھر کچھ ایسے کہ آپ لوگ خود پیر پہ کلہاڑی مارے اور جمہوریت کو خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے آپ دوسری طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پھر ان کو ہماری باتیں بری لگتی ہیں اور وہ غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے عدلیہ کی غلط انٹرپریٹیشن بالکل کر دی. میرے خیال میں بی بی شہید سب سے پہلے تھی جنہوں نے آزاد عدلیہ کی بات کی تھی، اور بعد میں انہوں نے بالکل زرداری صاحب بی بی کی ملک سے تھے باہر. میرا ٹائم ان کو دے دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ نون جو ہے آج پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن پارٹی آج بہت ایکشن میں ہے. جی لیکن باتیں کریں گے تو میں ایکشن میں تو ہوں گا، لیکن ہماری لیڈر نے سب سے پہلے آزاد عدلیہ کی بات کی تھی. یہ پاکستان کے ریکارڈ پر ہے اور ان کے سارے زرداری صاحب ہو یا گیلانی صاحب ہو یا ہم چھوٹے ورکر ہو، ہم سارے اس کو فالو کرتے ہیں اور ہم عدلیہ کے ہر ایک بات کا احترام کرتے ہیں. اور آج سے نہیں، بھٹو صاحب کے وقت سے یہ بات چلی ہے. تو انقلاب ابھی بات دوسری آئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے اوپر کوئی بھی پیپل پارٹی جس نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے اور آج یہ ساری پیپل پارٹی کا سہارا لے کر جمہوریت کے ویگن میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ ہمیں جمہوریت سکھا رہے ہیں، تو یہ جو ہے جمہوریت بالکل بیک ٹریک پہ کبھی نہ ہم جانے دیں گے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جمہوریت ایک بڑی فریجائل جمہوریت ہے، ایک بڑی ینگ جمہوریت ہے، اس لیے کہ اس ملک میں حساب لگا لیں کہ کتنی دفعہ مارشل لا آتے ہیں اور یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ڈیل کرتے ہیں فلان کرتے ہیں. کوئی یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں آپ کا اپنا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہمیں دیکھیں 5 گاڑیوں والوں کو جو ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں، شرم آنی چاہیے وزیروں کو، سیاستدانوں کو، اور عوام کے بارے میں ہم کیا سوچیں. وزیر خزانہ نے کہا، آئی ٹیل یو، سب لوگ ادھر بیٹھے تھے جب ان کی طرف سے یہ بات آئی تو وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ اسی کابینہ کے وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر میرا شرم دلائی نہیں، اس نے ایٹ لیسٹ اس نے کہا اگر رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، دیٹ از رانگ وچ ایوری بڈی نوز دیٹ از رانگ. لیکن ختم نہیں، ابھی ہمیں بریک لینی ہے. بات اس وقت بھی یہ ہوئی تھی کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور اگر سیکیورٹی کے مد نظر ان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. شہید نے عدلیہ کی آزادی کی بات کی تو کیا بے نظیر شہید نے یہ کہا کہ آپ دنیا کے پروگرام میں جانا اپنا آپ کے پروگرام میں اور وہاں یہ کہنا کہ عدلیہ نواز شریف کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا بے نظیر نے یہ میسج دیا تھا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب آپ کا سیاست میں کوئی رول ہوگا؟ ان کو تو سیاست سے ہٹ کے ان کو کہا تھا اب جا کے نیو یارک میں بیٹھے. لیکن وہ ایک ول تو سامنے آئی تھی نا، کوئی ول بھی سامنے آئی. ایک سیکنڈ، اس ول کا میں بتاتا ہوں. وہ ول تو ایک عام جو آپ کی سب سے جو بیکار انٹیلیجنس ایجنسی جس کو تصور کیا جاتا ہے نا اسپیشل برانچ، اس کا ایک محرر بھی اس خطاطی سے لکھ سکتا ہے. چلیں بہت ساری اہم پوائنٹس اٹھائے جا رہے ہیں یہاں پہ، اور ایک بات کی بڑی اہم کہ انقلاب جو ہے وہ پاکستان میں آ کر رہے گا اور عوام، غریب عوام ان سیاستدانوں سے جو ان کی شاہ خرچیاں ہیں یا ان کے جو اس وقت بہت زیادہ پیسہ اڑایا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کا، عوام ان سے خود حساب کتاب مانگنے آئیں گے. کچھ انہی پوائنٹس کو ذکر کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.